حکیم لقمان یہ کون ہے اور ان کے نصیحتوں کا اہمیت کیا ہے؟ لقمان حکیم تو بہت ہی عظیم، بہت اونچے مقام والے اور بہت اللہ سے قریب بزرگ شخصیت ہے. اسی لیے اللہ نے ان کا صرف نام ہی ذکر نہیں کیا بلکہ ایک رکوع میں، ایک پیج میں پوری ان کی نصیحتیں بیان کی ہیں. خدا کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. زندگی کے کسی بھی موڑ پر کہیں بھی اللہ کے ساتھ شرک والا کام نہ کرنا. یہ نصیحت کمپلیٹ ہونے کے بعد اللہ نے اپنی طرف سے ایک نصیحت دی. وہ نصیحت کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہم وصیت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا شعیب حسینی ندوی صاحب، کچی محمد مسجد کے خطیب، عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کے HOD ہیرا انسٹیٹیوشنز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حکیم لقمان، ان کا تذکیہ قرآن میں کیوں آیا ہے؟ یہ کون ہے اور ان کے نصیحتوں کا اہمیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم حضرت لقمان حکیم کے بارے میں، ان کی نصیحتوں کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، کیا لیسنس ہیں، اس کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن پاک میں کسی کا بھی نام آنا، کسی کا ذکر آنا اور اس کی نصیحتوں کا ذکر کرنا، یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ وہ شخصیت بہت بڑی تھی. وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی بہت گریٹفل تھی، بہت عظیم تھی. اسی لیے اللہ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے اپنے قرآن پاک میں اس کا ذکر کرنے، اور اس کی جو نصیحتیں ہیں، ایڈوائزز ہیں، اس کو جگہ دی ہے قرآن پاک میں. آپ کا جو سوال ہے لقمان حکیم کون ہے، قرآن میں کیوں ان کا ذکر آیا، قرآن کی ایک سورت کیوں ان کے نام پہ ہے، اور ان کی نصیحتوں کی امپورٹنس کیا ہے کہ ان کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے. حضرت لقمان حکیم کون تھے ایز اے ہسٹوریکل پرسنالٹی؟ اس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ہیں. تفسیر کے اندر بہت سارے لوگوں نے الگ الگ طرح کی باتیں لکھی ہیں. بنیادی طور پہ 3-4 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں حضرت لقمان حکیم کے انٹروڈکشن میں یا ان کی ہسٹوریکل پرسنالٹی کو سیٹ کرنے میں. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ قوم عاد کے بچے ہوئے لوگوں کی نسل میں تھے. جو اس میں سے بچی ہوئی نسل تھی، جو بچے تھے، محفوظ ہوئے تھے اللہ کے عذاب سے، ان میں جو نسل چلی ہے اس میں سے ایک حضرت لقمان حکیم تھے. اور اسی کے ساتھ جڑ کر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ وہ یمن کے علاقے میں ایک بڑے لیڈر اور سردار کی حیثیت رکھتے تھے. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دور کے بنی اسرائیل خاندان کے ہیں. ایک تیسری بات کہی جاتی ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے ہیں. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کی لمبی عمر تھی کہ حضرت ایوب سے لے کر حضرت داؤد تک ان کو زندگی ملی. اور اس کے علاوہ بھی باتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل کے لوگوں میں تھے. مکہ مکرمہ نہ صحیح لیکن جزیرۃ العرب کے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ان کا تعلق تھا. اور کچھ باتیں ایسی بھی ان کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں بعض تاریخ کی روایتوں میں کہ وہ ایک بہت ہی معمولی قسم کے غلام تھے، کالے غلام تھے، چھوٹے قد کے تھے، ناک چپٹی تھی، پیر پھٹے ہوئے تھے، ہونٹ موٹے تھے، ایک بھدا سا چہرہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں تاریخ کی غیر مستند روایات ہیں. اس کے اوپر کوئی اتھینٹسٹی کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی ہے، یا اس کو اتنا زیادہ اتھینٹک نہیں مانا جا سکتا ہے کہ ایک اوپینین کو ہی صحیح قرار دیا جائے، باقی کو ریجیکٹ کر دیا جائے. جو بات ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی اور ہمارے آڈینس کو سمجھنے کی ہے، لقمان حکیم اپنی حکمت، اپنی دانش اور اپنی نصیحتوں کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کس ٹائم میں تھے، کس کے ساتھ تھے. قرآن اس پر ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں ہماری نصیحت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں فائدہ دینے کے لیے. وہ ایک ہسٹوریکل فیکٹس ہو سکتے ہیں، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا، کیا لیسنس دیے، وہ میٹر کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت ہی عظیم، بہت اونچے مقام والے اور بہت حکمت اور دانش والے اور بہت اللہ سے قریب بزرگ شخصیت تھے.
اسی لیے اللہ نے ان کا صرف نام ہی ذکر نہیں کیا بلکہ ایک رکوع میں ایک پیج میں پوری ان کی نصیحتیں بیان کی ہیں، اور قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی انہی کے نام پر رکھا ہے۔ اللہ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوازا تھا، تو ان کو وائز یا وژڈم کا جو لقب دیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ حضرت لقمان کا جو انٹروڈکشن ہے وہ حکیم کے طور پر ہے، حکمت والا، اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ ان کو حکمت ہم نے دی تھی۔ اصل میں حضرت لقمان جو تھے، ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے میں نے اس پر کہا کہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن عرب لوگوں کے ہاں وہ مشہور تھے، مکے والے عرب والے ان کو جانتے تھے، اور بہت سارا جو ہمارے پاس پوئٹری ملتی ہے امرؤ القیس کی، لبید کی، اور دوسرے شعراء جو عرب کے ہیں، ان کی حضرت لقمان کا ذکر، ان کی نصیحتوں کا ذکر اس طرح سے ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ وائز پرسن اور بہت ہائی وزڈم رکھنے والے آدمی تھے۔ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا کہ ہم نے ان کو حکمت اور دانشمندی عطا فرمائی تھی۔ تو حکمت کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن پاک میں جہاں اللہ نے حکمت کا تذکرہ کیا ہے، وہیں دوسری جگہ اللہ نے حکمت کی اہمیت اور عظمت کو بھی بیان کیا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو بھی حکمت مل گئی اسے بہت ہی بڑا، بہت زیادہ خیر مل گیا۔ حکمت کی بہت ساری تعریف کی جاتی ہیں، حکمت قرآن ہے، حکمت شریعت ہے، حکمت دین ہے، حکمت سنت ہے، حکمت نبوت ہے۔ الگ الگ جگہ پر حکمت کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے، مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں۔ میں بہت آسان لفظوں میں اور ہماری لیول کے اعتبار سے جو چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک آسان تعریف اس طرح سے کرتا ہوں۔ حکمت کا مطلب یہ ہے حق بات کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا، اس کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کا ہنر رکھنا، اور اس کو زندگی میں اپنے اصول کی حیثیت سے اپنانا۔ یہ حکمت ہے، جس کے اندر نالج بھی ہے، ایکشن بھی ہے، عمل بھی ہے، اور پریچنگ بھی ہے۔ جس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، کور ویلیو جو کسی چیز کی ہوتی ہے یا کسی بھی میٹر کی جو ریالٹی ہوتی ہے اس کے ڈیپتھ میں جاتا ہے، اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے ایکسپریس کرنے کا ایک بہترین ہنر رکھتا ہے، انفلوئنس رکھتا ہے، اور اس کے اندر جو انسپریشن ہوتا ہے دوسروں کو دینے کا وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے، اور تیسری طرف وہ اپنی زندگی میں اس پر چل رہا ہوتا ہے، اس کو توفیق ملتی ہے۔ تو توفیق، علم، عمل، ان ساری چیزوں کا جو مجموعہ ہے وہی حکمت ہے۔ اللہ نے اسی لیے، میں ایک اور بات اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، اللہ نے اسی لیے جہاں حکمت کا حضرت لقمان کے بارے میں ذکر کیا، اس کے ساتھ فوراً ہی ریلیٹ کر کے حکمت کا اثر کیا ہے اور لقمان حکیم حکمت والے کیسے ہیں اس کو بھی بتا دیا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو حکمت کے ساتھ ہی اللہ کا شکر ریلیٹ کیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، حکمت جیسا کہ میں نے بتایا کیا ہوتی ہے، تو جس نے بھی پوری یونیورس کی سب سے بڑی ریالٹی اللہ کے خالق، مالک، رب اور معبود ہونے کو پہچان لیا، اس کا ادراک کر لیا، اس کی ڈیپتھ میں چلا گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اللہ کے احسانات کا ادراک ہو جائے گا، بلیسنگز جو ہیں اللہ کی، مرسی جو ہے اللہ کی، انعامات اور احسانات جو اللہ کے ہیں اس کو وہ سمجھ لے گا۔ جب اس کو سمجھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر سے شکر کے جذبات نکلیں گے، اور یہ شکر حکم کی شکل میں بھی ہوگی، آرڈر کی شکل میں بھی ہوگی، اور اپنی زندگی کے اندر اس کو پریکٹیکلی اپنے آپ میں لانے کی طریقے پر بھی ہوگی۔ تو شکر کو اللہ نے حکمت کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے اس پوری دنیا کی ریالٹی کو سمجھا، اس کے اندر ان دا اینڈ یہ گریٹیٹیوڈ کے جذبے کا بیدار ہونا لازمی بات ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ آپ نے وہ جو وزڈم کے 3 کور ویلیوز، نالج، ایکشن اور پریچنگ کو جتنا سمپلیفائی کیا ہے بہت اچھا لگا۔ اگلا جو ہے لقمان علیہ السلام کے اوپر ایک اسپیسیفک سورہ نازل کیا، اس کا انٹینشن یا اللہ تعالیٰ اس سے کیا بتانا چاہتا ہے کہ اسپیسیفکلی ان کے نام پر ایک سورہ نازل کیا گیا ہے؟
دیکھیے قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں ان کے نام جو رکھے گئے ہیں وہ نام رکھنے کے پیچھے کئی بیس ہوتے ہیں، کئی ریزنز ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بہت امپورٹنٹ انسیڈنٹ آیا ہے، اس کی وجہ سے اس صورت کا نام ہو گیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے فرسٹ ورڈ کو لے کر اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کا جو ٹاپک اور سبجیکٹ ہے اس کو بیس بنا کر نام رکھ دیا گیا ہے. ان تینوں کی مثالیں میں دیتا ہوں. سورہ یاسین ہے، پہلا ورڈ آیا ہے اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا، حالانکہ میننگ کے اعتبار سے اس کا کوئی اتنا وہاں پہ مطلب نہیں ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ کوئی بہت امپورٹنٹ ورڈ یوز ہوا ہے، انسیڈنٹ یوز ہوا ہے، اس کی وجہ سے نام رکھ دیا گیا ہے. سورہ بقرہ کا ایک انسیڈنٹ ہے، وہ ورڈ لے کر اس کا نام رکھ دیا گیا. اسی طرح حضرت لقمان حکیم کا ایک تذکرہ اور ان کی نصیحتیں اس صورت میں آئی ہیں تو اس لیے ان کا نام اس پر رکھ دیا گیا ہے. اور سبجیکٹ کے اعتبار سے سورۃ الاخلاص ہے، اخلاص کا ورڈ کہیں نہیں آیا ہے پورے قل اللہ احد والی صورت میں، لیکن اس کا ٹاپک، اس کا سبجیکٹ اس پر ہے تو اس لیے اس کا نام اخلاص رکھ دیا گیا. تو اس لیے نام تو صورت کے اندر دیکھ کر کوئی بات کسی وجہ سے نام ورڈ لے کر، انسیڈنٹ لے کر یا ٹاپک لے کر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کا نام رکھنا بھی کسی نہ کسی حیثیت سے اس کی اہمیت کو بتاتا ہے، امپورٹنس کو بتاتا ہے. اور اس صورت میں تو جو یوں کہہ سکتے ہیں آپ، اس صورت کے سبجیکٹ کا جو کلائمیکس ہے، جو اس صورت کا جو گائیڈنس ہے، اس میں بنیادی طور پر اس اسٹوری کو اہمیت دی گئی ہے، جگہ دی گئی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ لقمان رکھا گیا ہے. تو ہم اب لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو جو نصیحت دیتے ہیں اس پر گفتگو کریں گے. تو اس کے پہلے نصیحت پر ہم روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں گے. پہلے نصیحت جو کی گئی ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. لقمان حکیم کے نصیحتوں میں اس نصیحت کو کس وجہ سے کیا گیا ہے؟ دیکھیے حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں، 10 نصیحتیں ذکر کی جاتی ہیں، وصایا لقمان العشرہ، ان میں سب سے پہلی نصیحت شرک سے بچنے کی ہے. اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر رہے ہیں. میں اس نصیحت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اولاد کی فکر کرنا اور ان کو صحیح ایڈوائز دینا، یہ بھی اس صورت کا میسج ہے اور حضرت لقمان علیہ السلام کی سٹوری کا میسج ہے. اور اس میسج میں ہمیں کن چیزوں کو پرائرٹی دینا چاہیے. یہ صرف ورڈز نہیں ہیں یا ایڈوائزز نہیں ہیں جو حضرت لقمان نے ایک سیٹنگ میں اپنے بیٹے کے سامنے پاس کر دی ہوں. یہ پوری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا فارمولہ ہے. اپنے بیٹے کو کن کیریکٹرز پر تیار کرنا ہے، اس کا ایک پورا یوں سمجھیے آپ ایک بلو پرنٹ ہے. حضرت لقمان علیہ السلام ایک بیس بنا رہے ہیں کہ اپنے بچے کے اندر کون کون سی ویلیوز پیدا ہونی چاہیے. تو سب سے امپورٹنٹ میٹر عقیدے کا ہوتا ہے، ایمان کا ہوتا ہے، فیتھ کا ہوتا ہے، بلیف کا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کے سامنے یہ حقیقت رکھتے ہیں کہ بیٹا، زندگی کے کسی بھی موڑ پر کہیں بھی اللہ کے ساتھ شرک والا کام نہ کرنا. صرف یہ انسٹرکشن نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شرک کی برائی کو بھی سمجھایا لاجیکلی کہ وہ بہت بڑا ظلم ہے. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ظلم بہت بری چیز ہے اور ظلم کو ہر آدمی برا ہی سمجھتا ہے. تو شرک کو ظلم کے ساتھ ریلیٹ کرنا حضرت لقمان کی حکمت ہے. ظلم کیوں ہے؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حق کو مارنا، اس کو انصاف نہ دینا، اس کا جو مقام ہے اس کو نہ دینا. تو جو بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو برابر بناتا ہے وہ اللہ کا حق چھینتا ہے، اللہ کا حق مارتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، وہ اللہ کو اس کا مقام نہیں دیتا، وہ اللہ کا جو مرتبہ ہے اس کے مطابق اس کو نہیں سمجھتا. تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ حضرت لقمان کی فراست ہے، بصیرت ہے، دانش مندی ہے، عقل مندی ہے کہ انہوں نے شرک کو ظلم کے ساتھ ریلیٹ کیا. اور پہلی نصیحت ایمان کی حفاظت کی. اپنے ایمان کو اللہ پر جو ہے اس کو ایسا فرملی فکسڈ اپنے دل میں رکھنا کہ اس کے ساتھ پھر کہیں بھی کسی کو بھی برابر نہ لانا. اب دیکھیے شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آئیڈیل ورشپنگ کرنا. آئیڈل ورشپنگ از اے کائنڈ آف شرک، بٹ دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف شرک. الگ الگ طریقوں پر شرک ہو سکتا ہے. کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اتنا بڑا حاکم مانے کہ پوری دنیا پر رول اس کا چلے گا. کوئی آدمی
کچھ دینے والا، نفع پہنچانے والا یا نقصان پہنچانے والا کسی اور کو مانے، وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہوگا۔ کوئی آدمی کسی ایسی چیز میں جو صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہو، جاندار ہو، غیر جاندار ہو، وہ شرک ہوتا ہے۔ عبادت اور سوال کرنا، مدد مانگنا، جو ہم سورہ فاتحہ میں ذکر کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان دونوں چیزوں میں بیسیکلی کسی اور کو ذرا بھی پارٹنر بنانا اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے اس کو سب سے پہلے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے سامنے رکھا۔ میرا اگلا سوال ظلم کیوں تھا، اس پر آپ نے آلریڈی آنسر کیا ہے۔ تو ایک کامن کوشچن آتا ہے شرک کے اوپر، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایشین کنٹریز جو ہے اس پر میجورٹی آف دا لوگ ایک ریپریزنٹیشن، آئیڈل یا کچھ فگر کو ورشپ کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، اور ہم جس طرف یا ویسٹ پر چلے جائیں گے تو وہ کم ہوتا ہے۔ سو اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے ایک بات ذکر کی کہ شرک صرف آئیڈل ورشپنگ نہیں ہے۔ صحیح۔ شرک اللہ کے نظام کے ساتھ دوسرے نظام کو لانا، صحیح۔ اللہ کا جو سسٹم ہے، جو اس نے بنا کر دیا، شریعت جو کہلاتی ہے، اس کے برابر دوسرے نظام کو، دوسری شریعت کو لانا، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ تو ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈل ورشپ بہت ہے۔ تو آئیڈل ورشپنگ میں بت بنائے جاتے ہیں، اس کے سامنے جھکا جاتا ہے، ایک فزیکل طریقے پر ہمارے سامنے شرک دکھتا ہے۔ لیکن ویسٹ کے اندر وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے لیے مذہب کوئی میٹر ہی نہیں ہے۔ وہ ایک پرسنل کسی کا ریلیشن شپ اپنے گاڈ کے ساتھ ہو تو ہو، وہ کوئی اتنا امپورٹنٹ چیز نہیں۔ تو اس میں کفر والی بات آ جاتی ہے۔ ان کے ہاں کفر ہے، اللہ کے نظام، اللہ کے وجود کا انکار۔ یہاں پر شرک ہے، وہاں پر کفر ہے، اور دونوں ہی غلط ہیں، دونوں ہی ظلم ہے۔ کسی حق والے کو اس کے حق میں دوسرے کو ڈالنا، مثال کے طور پر آپ کا وراثت میں حق ہے اپنے باپ کا، جو آپ کے باپ جو چھوڑیں گے وہ آپ کا حق ہوگا، آپ کے بھائیوں کا حق ہوگا۔ صحیح۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں، آپ کے جو چچا کے بیٹے ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، ان کو بھی اس میں سے دینا ہے، آپ کہیں گے ظلم ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، یہ شرک ہوا، شرک کی مثال ہوئی۔ اور دوسری طرف اگر کوئی کہے کہ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، پورا اٹھا کے ادھر دیں گے، یہ کفر ہوا۔ تو کفر شرک سے بھی بڑا درجہ ہوتا ہے۔ تو شرک بھی غلط ہے، کفر بھی غلط ہے، وہاں کفر ہے یا شرک ہے، دونوں ہی بہرحال بہت بڑا ظلم ہے۔ اگلا نصیحت کیا تھا لقمان حکیم کی طرف سے، یا جو اگلا نصیحت لقمان علیہ السلام نے دیا تھا وہ کیا تھا؟ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو روک کر اللہ نے اپنی نصیحت دی۔ وہ تھوڑا سمجھنے کی چیز ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو اللہ نے اسٹارٹ کیا بیان کرنا اس سورہ لقمان میں، کہ وہ اپنے بیٹے کو شرک سے روک رہے ہیں۔ یہ نصیحت کمپلیٹ ہونے کے بعد اللہ نے اپنی طرف سے ایک نصیحت دی۔ وہ لقمان علیہ السلام کی زبانی نہیں سنائی۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہم وصیت کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت ایسا بھی کر سکتا تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی ایڈوائزز سے پہلے ہی اس کو ذکر کر دیتا، پھر اس کے بعد کنٹینیوس حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہو جاتی۔ صحیح۔ اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ حضرت لقمان کے ذریعے سے اس نصیحت کو کہلواتا اور کوٹ کرتا۔ دونوں بات نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہی صحیح سوٹیبل جگہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت کی، کیونکہ سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے۔ سب سے پہلی رسپانسبلٹی آدمی کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کا درجہ آتا ہے۔ دنیا میں جو ہمارے اوپر لوگوں کے احسانات ہیں، اس میں سب سے بڑا احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا حق سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو جگہ صحیح ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے، بیان کرنے کی، لیکن حضرت لقمان کی زبان سے نہیں کیا گیا، کیونکہ حکمت کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں اپنے بچے سے نہ کہے۔ آدمی اپنے بارے میں ریسپیکٹ کروانے کے لیے بچے سے کہے گا تو وہ اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی دوسرا اس کو گائیڈ کرے گا کہ ماں باپ کی ریسپیکٹ کرو، تو اس کا ایک الگ میسج ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان کی حکمت کی یہ بھی ایک بات ہے کہ انہوں نے اپنے منہ سے اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں کی کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے اس جگہ پر
اس بات کو اہمیت دی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس نصیحت کے بارے میں تھوڑا میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی بات جو کی ہے وہ اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر کی ہے۔ پہلی بات، جیسا کہ سورہ اسراء کے اندر بھی آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، صرف اس کی عبادت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ تو اللہ کے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق جڑا ہوا ہے، کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق توحید کا ہے، اور بندوں کے، انسانوں کے حق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن آگے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں وہ ماں کی قربانیوں کی بتائی ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہم اس کی وصیت کرتے ہیں۔ تم دیکھو ماں کتنی مشکل سے حمل اٹھاتی ہے، کتنی مشکل سے جنتی ہے، کتنی مشکل سے دودھ چھڑاتی ہے، کتنے لمبے وہ عرصے تک وہ مشکلات اٹھاتی ہے، دوچار رہتی ہے، مصیبت پر مصیبت، تکلیف پر تکلیف، اذیت پر اذیت، دشواری پر دشواری وہ برداشت کرتی ہے۔ اللہ ماں کا ذکر، ماں کی قربانی کو ذکر کرتا ہے، باپ کی قربانی ذکر نہیں کرتا، کیونکہ فزیکلی جو ایک بچے کے لیے ماں قربانی پیش کرتی ہے اس کا مقابلہ باپ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی ہے اس میں اچھا سلوک کرنے کا حکم جہاں والدین کے ساتھ دیا ہے، اس میں ماں کے حق کو 3 دفعہ ذکر کیا ہے، پھر باپ کے حق کو بیان کیا ہے۔ جو مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول ہم کس کے ساتھ حسن سلوک کریں، کون سب سے زیادہ مستحق ہے اس کا؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کرنے میں حضور نے 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا، 4تھی دفعہ باپ کا کیا۔ قرآن پاک کی اس نصیحت سے بھی ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ فزیکلی ماں کا حق ایک بندے کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ احترام، ریسپیکٹ، آنر، اوبیڈینس کے اندر ماں باپ دونوں برابر ہیں، لیکن جو فزیکلی حق ہے اچھا سلوک کرنے کا، برتاؤ کرنے کا، وہ باپ کے مقابلے میں ماں کا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا نہیں ہے، باپ کی قربانیاں فائنینشیلی جو ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو گھر چلانے کی ہوں اور ساری ذمہ داریاں اٹھانے کی ہوں اس اعتبار سے ہے، لیکن جو جسمانی قربانی ماں نے دی ہے اس کا حق اس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے کے ذریعے سے ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے، یہ نصیحت سے موجودہ جنریشن کو کیا میسج ہم پہنچا سکتے ہیں اس اسپیسیفک نصیحت سے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیسیفک نصیحت بہت ریکوائرڈ ہے اس جنریشن کے لیے۔ بالکل، ابھی آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں جبکہ مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، لوگوں کے سامنے فائدہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آج کا جو دور ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں سب سے بڑا جو کرائسس ہے وہ ایمان کا اور اخلاق کا کرائسس ہے، اور اخلاق کے کرائسس میں سب سے بڑا پرابلم ماں باپ کے ساتھ ڈس ریسپیکٹ ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ کسی اور کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ انسانوں پر سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے۔ جیسا ہم کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہو کسی اور کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اسی طرح جو والدین کے ساتھ وفادار نہیں ہو کسی اور کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج کی جنریشن میں جس طرح سے اپنا کریئر بنانا اور اپنے من سے چلنا اور اپنی الگ لائف سیٹ کرنے کی جو سوچ پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، ان کی تابعداری نہیں کرتے، ان کی اطاعت اور اوبیڈینس نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے دیکھیے حضرت لقمان حکیم کی ایڈوائزز کو روک کر اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے سلسلے میں اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی دیا، نصیحت بھی کی، وصیت بھی کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی قربانیوں کو بھی بیان کیا، یاد دلایا۔ تم سوچو تو کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ قربانی کون دے رہا ہے؟ تم کیا تھے؟ تمہیں کس نے پال کر بڑا کیا ہے؟ کس نے تمہیں اتنی مشکلوں سے سنبھال کے اس مقام تک پہنچایا کہ تم آج اپنے پیر پر کھڑے ہو؟ تو اس کو یاد رکھو جس نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں کا شکر ادا کرنے میں سب سے بڑا شکر کس کا ادا ہونا چاہیے؟ ماں باپ کا ہونا چاہیے۔ ماں باپ کا شکر سب سے بڑا، کیونکہ سب سے بڑا احسان ان کا ہے نا۔
تو اس لیے سب سے زیادہ شکر ان کا ہونا چاہیے.